یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا، پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا، ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی، دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی، نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی، سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے بالا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ کم کر دیے نظر سار دیے، کم کر دیے نظر سار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، جو ڈبے بیڑے تار دیے، جو ڈبے بیڑے تار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے۔ فرمایا ہے میرے نبی نے، فرمایا ہے میرے نبی نے، فرمایا ہے میرے نبی نے، بخشش وچ دیدار دیے، بخشش وچ دیدار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، عرشاں فرشاں والی ہر شے، عرشاں فرشاں والی ہر شے، عرشاں فرشاں والی ہر شے، دو جگ دے مختار دیے، دو جگ دے مختار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، حشر منکرہ ویکھ لیا پہ، حشر منکرہ ویکھ لیا پہ، حشر منکرہ ویکھ لیا پہ، غرقت نال پئی پکار دیے، غرقت نال پئی پکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، میں نے کرنا عاجز کہنا، میں نے کرنا عاجز کہنا، میں نے کرنا عاجز کہنا، دنیا نارے مار دیے، سن دے دنیا نارے مار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، گل ساری سرکار دیے، جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، عقیدہ حضور دیتے ہیں، دیتے ہیں، عقیدہ حضور دیتے ہیں، جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں، عقیدہ
حضور دیتے ہیں دیدار حضور دیتے ہیں ان کی رحمت ہے ہر جگہ پہ محیط ان کی رحمت ہے جہاں پہ محیط ہر کہیں حضور دیتے ہیں ہر کہیں حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں فرمان آقا کا ہے انا قاسم فرمان آقا کا ہے انا قاسم ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں نہ بھی مانگو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا لفظ سارے حضور دیتے ہیں لفظ سارے حضور دیتے حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا یہ سعادت حضور دیتے ہیں حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں محفل رات میں آتا ہے کوئی محفل رات میں آتا ہے کوئی یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں نوری مکھڑاتے زلفان کالیاں رب بھیجنا گلو تدیاں ڈالیاں رب بھیجنا گلو
دیا ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جھگی گرین لئی مدینے وچ ہووے جھگی گرین لئی مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے پھر جالیاں بندہ رج رج کے چومے پھر جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیاں حضور دیاں محفلاں چ آیا کر دن رات سوئے دے درود کو بجایا کر دن رات سوئے دے درود کو بجایا کر گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پاک قرآن دے اکھراں نوں ویکھ لو پاک قرآن دے اکھراں نوں ویکھ لو سورتاں نوں ویکھ لو سطراں نوں ویکھ لو سورتاں نوں ویکھ لو سطراں نوں ویکھ لو جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں کفن میں اعلیٰ نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں یہ جسم میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا جس من میں سما جائے وہ من میرا نہیں ہوتا گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نمشق نبی قطرے گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نمشق نبی قطرے نبی کی نعت سنے تو چمن میرا نہیں ہوتا نبی کی نعت سنے تو چمن میرا نہیں ہوتا میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناز یہ ایمان ہے میں
مصطفیٰ کرنے سے فن میرا نہیں ہوتا ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میرا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میرا نہیں ہوتا حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جیوہ رتبہ تیرا سیدہ آمنہ رتبہ تیرا سیدہ آمنہ نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ اپنے محتاج صاحب میرے خدا اپنے محتاج غلاموں میرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں میرے سائیں بابا اپنے محتاج میرے سخی ماجی اپنے محتاج غلاموں میرے حسن علی ہونے گا اے آقا سیدہ آمنہ ہونے گا اے آقا سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ سیدہ آمنہ صدیق جس نو کہتے ہے یار مصطفیٰ ہے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ پوچھے آسی اونانو دسو پسند کیے فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ جس نے نہ من آئے او نانو صدیق اکبر در اصل اس کیتا انکار کبریا در اصل اس کیتا انکار مصطفیٰ یا میرا میری لاج رکھ دے سنی عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہنا بوہا
تھی رہنا بوا بن کے ڈھوئی اٹھ کے نکھاری جانا یا شاہ جیلا لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانا دیو صدقہ میرا بات نبی دا حسن حسین یہ مولا علی دا تو روتا پوتا سخیاں دا سن روتا پوتا سخیاں دا لجپال تیرا گھرانہ یا شاہ جیلا لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانا میں جدو دا بڑیا ملا سائی بابا دا میں جدو دا بڑیا ملا سائی بابا دا سب فیض ماشاءاللہ سائی بابا دا میرے چار چفیرے نالے کر میرے چار چفیرے نالے کر میرے ہن رہتا سایہ اللہ سائی بابا دا ہن رہنا سایہ اللہ سائی بابا دا سی گلیاں وچ رلدا مدینے پہنچا چھڈیا سی گلیاں وچ رلدا مدینے پہنچا چھڈیا میں جدوں دا پڑھیا بلا سائی بابا دا میں جدوں دا پڑھیا بلا سائی بابا دا سائیاں نو اج منگ لو سائیاں کولو سائیاں نو اج منگ لو سائیاں کولو فیض دا در کھلا سائی بابا دا فیض دا در کھلا سائی بابا دا آپ پڑھ لے تو بھی پلا سائی بابا دا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے معزز حاضرین حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے حضرات جب تک کسی بندے کو حضور کی محبت نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ پست ہے ذلیل و خوار ہے بندہ بالا تر کب ہوتا ہے جو ہی بندے کو حضور کی محبت نصیب ہوتی ہے تو بندہ بالا تر ہو جاتا ہے اس کی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے غلام تھے وہ آپ پہ بڑا ظلم کرتا تھا تپتی ریت پہ لٹا دیتا تھا سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا بڑے ظلم کرتا تھا کچھ کھانے پینے نہیں دیتا تھا صرف حضور کی محبت کی وجہ سے ایک دن حضور کریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا جاؤ صدیق جاؤ میرے غلام کو خرید کے لے آؤ تو صدیق اکبر تشریف لے گئے آپ نے ان کی قیمت پوچھی اس نے 3 گنا زیادہ قیمت بتائی تو آپ نے فوراً ادا کر دی کوئی بحث نہیں کی تو کہتا ہے کہ اے صدیق اکبر میں تو آپ کا بڑا تاجر مانتا تھا آپ نے ایسے بندے کے لیے اتنے پیسے دے دیے تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے تو ان پیسوں کی بات کرتا ہے آج اگر اس کی خاطر اس کے عوض اگر مجھے بھی تیرا غلام بننا پڑتا تو میں بن جاتا لیکن آج انہیں خرید کے لے جاتا حضرات یہ ہے پھر جب فتح مکہ ہوا حضور کریم نے ارشاد فرمایا اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ انہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا اب حضرات غور فرمائے کہاں وہ ریت پہ لیٹنا کہاں وہ سینے پہ پتھر رکھا جانا کہاں وہ ظلم و ستم سہنا اب کہاں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں یہ اس شعر مبارک کی تفسیر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں تو پھر سارے صحابہ آپ کو سیدنا بلال کہہ کے مخاطب کرتے اپنا سردار کہتے حضور کریم نے اتنی عزت عطا فرمائی حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان پڑھتا تھا اب میں کدھر کو رخ کروں حضور کریم نے ارشاد فرمایا اب تو میری طرف رخ کر میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں تو حضرات یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر بندے کو فائدے کیا ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ
کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ارشاد فرمایا، اے پیارے عمر مجھ سے کتنی محبت ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ نہیں، باقی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا، عمر ابھی تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات غور فرمائے، اس وقت حضرت عمر نے کلمہ بھی پڑھا ہے، آپ نے حج بھی کیے ہیں، آپ جہاد پہ ساتھ گئے، روزے رکھے ہیں، اعمال کیے ہیں۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ نبوت کی ساری خصوصیات حضرت عمر میں موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنا ستاروں کا شمار، اس کے باوجود حضرت حضور فرما رہے ہیں کہ عمر ابھی تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ پھر نظر کرم ڈالی، محبت عطا کی، پھر اسی لمحے حضرت عمر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو حضرات ایمان مکمل کامل کرنے والی چیز حضور کی محبت، وہ کتنی ہونی چاہیے؟ اپنی ذات سے بڑھ کے، اپنی ذات سے بڑھ کے حضور سے جب تک محبت نہیں، تیرا ایمان ہی کامل نہیں۔ ایک جنازہ حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ اس بندے کا جنازہ پڑھائیں۔ حضرت عمر آگے بڑے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو بڑا ہی گناہ گار ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا، کوئی اور بھی ہے جس نے اس کی کوئی نیکی دیکھی ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اس نے اور میں نے فلاں جنگ کی فلاں رات آپ کے خیمہ مبارک کا پہرا دیا تھا، اس لیے کہ دشمن آئے، تیر تلوار چلائے، وہ ہم پہ چلائے، حضور کریم سلامت رہے۔ حضور کریم ارشاد فرمایا، آؤ جنازہ پڑھیں۔ جنازہ پڑھا کے اس کے چہرے سے کفن ہٹا کے ارشاد فرمایا، او فلاں، وہ لوگ تجھے جہنمی کہتے ہیں، میں نبی ہو کے کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ حضرت عمر کے پلڑے میں تو اتنی نیکیاں ہیں بے شمار، اس فوجی کے پلڑے میں صرف ایک ہی نیکی ہے کہ یہ میری جان ہے اور یہ میں حضور کریم پہ قربان کر رہا ہوں، بس اس کے علاوہ اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ حضور فرمایا، اب میں نبی ہو کے کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ تو حضرات جنتی بنانے والی چیز، مکمل کامل ایمان دینے والی چیز حضور سے محبت ہے، وہ اپنی ذات سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ تو جب بندے کو محبت نصیب ہو جاتی ہے، یہ فائدے ہو گئے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور کریم نے ارشاد فرمایا، بھائی کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہا ہے، بڑا ہولناک دن ہے۔ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیاری اتنی نہیں ہے، یا رسول اللہ مال جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں ہیں۔ فرمایا پھر تیرے پاس ہے کیا؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا بس تو پھر خوش ہو جا، کل جہاں میں ہوں گا میرے ساتھ ہی تو ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا، جس کو جس کے ساتھ محبت ہوگی، جس کا عقیدہ، جس کی مشابہت جس کے ساتھ ہوگی، اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جس کو حضور کے ساتھ محبت ہے، پھر اس کا حشر نشر حضور کریم کے ساتھ ہی ہوگا، اور وہ جنت میں بھی حضور کریم کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، جب بندے کو محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، بندہ حضور کریم سے ملنا چاہتا ہے، ان کا دیدار چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر لمحے حضور کریم کا چہرہ مبارک دیکھتا ہے اور حضور کی نئی سے نئی نعت بیان فرماتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے صدیق اکبر آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں کہ نبی پاک کا چہرہ اور میری آنکھیں ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اقدس اور میری آنکھیں ہوں۔ پھر آپ حضور کریم فرمایا کہ میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں، میرے اکیلے صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں، پھر بھی صدیق اکبر کا ایمان بھاری ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ہے، صدیق اکبر آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا نبی پاک سے؟ اب ذرا غور فرمائے، کتنا مشکل سوال ہے۔ تو صدیق اکبر نے فوراً ہی فرمایا کہ مجھے نبی پاک سے زیادہ محبت ہے۔ تو بندے کہتے ہیں صدیق اکبر، قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ مومن کی شدید محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، آپ ہمیں کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی مومن کی محبت شدید ہوتی ہے، وہ مومن بننے کے لیے نبی پاک کی محبت چاہیے۔ جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ مومن بن جاتا ہے۔ جب بندہ مومن بن جاتا ہے، خواہ اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے تو پھر قبول ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں، خواہ جتنے تیرے اعمال ہو وہ سارے کے سارے بیکار ہیں۔ تو حضرات اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبت نبی پاک سے ہوتی ہے، تبھی بندے کو کامل ایمان نصیب ہوتا ہے۔ ایک عورت تھی جس کی یہی دعا تھی، کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ وہ مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔
کہ ہاں بھی تیرا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، ہاں یا اللہ یہ میرے ہی گناہ ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں اس کے سارے گناہ مٹا دو، میں نے اسے بخش دیا. یا اللہ ہم تو ساری زندگی اس کے گناہ لکھتے رہے، دفتر بھر دیے، کیسے بخشی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم صرف یہ دیکھتے رہے ہو کہ یہ گناہ گار ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے محبوب کے دیدار کی تمنا بھی کرتی رہی ہے. تو حضرات یہ سیدنا صدیق اکبر سے چلتا ہوا، سورج سے چلتا ہوا فیض سائیں بابا تک پہنچا. ان کی نگاہ کرم سے ہمیں عطا ہوا. آج بھی اگر کسی نے جنت کا ٹکٹ لینا ہے تو کہے کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ، تجھے جنت کا ٹکٹ عطا ہو گیا. تو جنت کا ٹکٹ حضور کی زیارت میں ہے. اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمان نہیں، نہ ہو تو مرد مسلمان کافر و زندیق. حضور کی محبت نہیں تو تیرے سارے اعمال ضائع. اگر حضور کی محبت ہے تو پھر تو کامل ایمان والا ہے. حضرت لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کے داغ لے کے چلے، وہ سنی تھی رات اندھیری یہ چراغ لے کے چلے. اعلیٰ حضرت ہمیں جنتی ہونے کا نسخہ عطا فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے، قبر کو روشن کرنا ہے. جی ہاں جی حضرت صاحب کرنا ہے. فرمایا تو پھر یہی سے حضور کے دیدار کی تمنا لے جا، اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا، اللہ تیری قبر کو روشن کر دے گا. تو لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کے داغ لے کے چلے، سنی تھی رات اندھیری یہ چراغ لے کے چلے. تیرے عشق، تیرے دل میں عشق شہر امم جو نہیں تو اے عابد پارسا، تیری پارسائی بھی رائے گا، تیری بندگی بھی فضول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. پہلی نشانی جو سب سے بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے وہ اپنے بندہ محبوب سے ملنا چاہتا ہے. دوسری نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، حضور پہ درود و سلام پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، محفل میلاد کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے. جو اگلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اسے اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا. یہ شعر حضور کریم کے سامنے پڑھا گیا، یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا. یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں کوئی عیب رکھا ہی نہیں. تو حضور کریم نے خوش ہو کے اپنی چادر مبارک تحفے میں عطا فرمائی اور دعا کی، یا اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے احسان کی اور مدد فرما. تو حضرات اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا. اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے طریقے پہ چلتا ہے، شریعت مطہرہ پہ چلتا ہے، جو حضور کریم نے کام کیے وہ کرتا ہے. اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ روشی پڑھتا ہے. ایک دفعہ اذان پڑھی گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگائے، ساتھ روشی پڑھا. حضور کریم نے دیکھا، ارشاد فرمایا جو میرے اس دوست کی طرح کرے گا وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے جنت میں آ جائے گا. حضرت مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سارے عالم اسلام کے مفتی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی بندہ یہ عمل کرتا ہے اسی لمحے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی شفاعت ہو جاتی ہے اور جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے. حضرات ایک چھوٹا سا کام ہے لیکن اجر بہت بڑا ہے. بندہ اپنے محبوب کے نام پہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ روشی پڑھتا ہے. یہ تو ہوگی نشانیاں، پہلے تھے فائدے، یہ تھی نشانیاں. اب محبت آتی کہاں سے ہے؟ ایک یہودی لڑکا، اس کے باپ نے اسے سارے خزانے دکھائے اور ساتھ ایک چھوٹی سی ڈبی بھی دکھائی کہ بیٹا یہ ڈبی نہیں کھولنی، ہر خزانہ تیرا، ہر چیز تیری. باپ صاحب کہیں سفر پہ چلے گئے، بیٹے کو جستجو پیدا ہوئی کہ یار ہر چیز جو دکھا دی، یہ ڈبی کیوں نہیں دکھائی؟ اس نے ڈبی کھولی، اس میں کلمہ شریف لکھا تھا، اس نے پڑھ لیا، اسے حضور سے محبت ہو گئی. باپ صاحب واپس آئے، پوچھا ہاں بھائی ڈبی تو نہیں کھولی؟ ہاں جی کھول لی ہے، میں نے تو کلمہ شریف لکھا ہوا تھا پڑھ لیا، مجھے حضور سے محبت ہو گئی ہے. اس نے اپنے غلاموں کو بلایا، غصے میں آ گیا. اس نے کہا اس میرے بیٹے کو زمینوں پہ لے جاؤ، میری زمینوں پہ لے جاؤ، سارا دن مشقت کراؤ، رات کو ہتھکڑیوں بیڑیوں سے باندھ دو. کچھ ہی دن سلسلہ ایسے چلتا رہا. ایک دن ہتھکڑیاں بھی خود بخود کھل گئی، بیڑیاں بھی خود بخود کھل گئی اور وہ نبی پاک کی طرف بھاگا. جبریل امین تشریف لے آئے، یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق آپ کی طرف آ رہا ہے. آپ نے فرمایا ہے جبریل نہیں، اس وقت تک اس بچے نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی جب تک کہ پہلے میں نے اس سے محبت نہیں کی. تو حضرات حضور کریم نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مجھ سے محبت کر نہیں سکتا جب تک کہ پہلے میں اس سے محبت نہ کر لوں. آج آپ
ذرا تھوڑا سا مطالعہ فرمائے نا، دیکھیں ارد گرد کے لوگوں کو کتنی ہے جو ہر لمحے قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے، لیکن حضور کی محبت نصیب نہیں ہے، کیونکہ حضور نے ان سے محبت فرمائی ہی نہیں۔ وہی بندہ حضور سے محبت کرتا ہے جس کو حضور نے محبت فرمائی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی تھی وہ صحابہ ہو سکتے ہیں، نہیں وہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ وہ فرشتے ہو سکتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے، فلاں ہو سکتے ہیں، فلانے ہو سکتے ہیں، حضور فرمایا کوئی بھی ان میں زیادہ محبت کرنے والا نہیں ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرنے والے بعد میں آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ سبحان اللہ۔ ان کی دعا ہوگی ہماری جائیداد لے لے، جان لے لے، مال لے لے، ہمیں حضور کی دیدار کرا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ زیادہ محبت کرنے والے بن جاؤ اللہ۔ آمین آمین اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے دیکھا تو پہلے ماننا چاہیے یا رسول اللہ۔ تو حضرات یہ محبت والوں کی نشانیاں ہے۔ باپ صاحب واپس ہے، جب وہ بچے کو محبت عطا ہو گئی، حضرات یہ نبی کریم کا احسان ہے کہ اس بچے کو محبت عطا فرما دی، از خود ہی عطا فرما دی۔ تو لیکن اصول کیا ہے، قانون کیا ہے؟ حضور کریم نے ارشاد کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ محبت اس کو عطا ہوتی ہے جس کے گلے میں کسی کی بیعت کا توق ہے۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے جس کے گلے میں کسی کی بیعت کا توق نہیں۔ تو حضرات محبت بھی اسی کو ہی عطا ہوتی ہے، اعمال بھی اسی کے قبول ہے جو کسی شیخ کامل کا مرید ہے۔ کچھ ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پروفیسر صاحب خلیفہ مجاز پروفیسر صاحب عبدالغفار صاحب مدد اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے کروڑ بے حد درجات بلند فرمائے۔ آپ جب وصال ہو گئے، آپ فوت ہو گئے، جب آپ کو قبر میں رکھا گیا تو پھر صاحب نظر لوگوں نے ان کا انٹرویو لیا، پوچھا پروفیسر صاحب کیا بنی قبر میں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہی میں قبر میں رکھا گیا، میری قبر کو بند کیا گیا، سائیں ڈاکٹر علی محمد صاحب مدد اللہ علیہ تشریف لے آئے اور میری قبر کو جنت کا باغ بنا کے چلے گئے۔ انہوں نے فرمایا مجھ سے سوال پوچھا ہی نہیں، کسی نے بھی سوال نہیں پوچھا۔ تو حضرات اگر تو جنتی ہونا ہے تو پھر آج ہی کسی شیخ کامل کا ہاتھ تھام لے تو تیری قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی، دنیا میں بھی تو جنتی ہو جائے گا۔ ہمارے ایک اور پیر بھائی ہے چودھری عطا اللہ صاحب، ان کے والد محترم بھی فوت ہو گئے، ماسٹر صاحب انہیں کہتے تھے، جب وہ بھی فوت ہوئے قبر میں رکھا گیا، ان سے بھی حافظ سعید صاحب نے پوچھا ہاں جی بتائیں جی کیا بنا، کیا معاملے کب پیش آئے قبر میں؟ تو وہ بھی ماسٹر صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ نہ تو مجھے کوئی نماز کام آئی، نہ مجھے کوئی چیز کام آئی، جو ہی میں قبر میں رکھا گیا، میری قبر کو بند کیا گیا، سائیں ڈاکٹر علی محمد صاحب مدد اللہ علیہ تشریف لے آئے، سائیں نعمت اللہ قریشی صاحب تشریف لے آئے، سلسلہ سارا ان کے پیچھے آ گیا تو میری قبر کو جنت کا باغ بنا کے چلے گئے۔ حضرات یہ سلسلے کا فیض ہے، یہ حضور کریم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس کی تفسیر ہے کہ جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک پیغام ہے جو میں دنیا والوں کو دینا چاہتا ہوں۔ عجیب ماسٹر صاحب فرمائیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بیعت ہو کے قبر میں آتا ہے بس اسی کی ہی نجات ہے، خواہ وہ گناہ گاری کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ اگر کوئی بہت نیک صالح آدمی ہو، کسی کا بیعت نہ ہو، اس کے لیے یہاں عذاب ہی عذاب ہے، کیونکہ اس لیے کہ حضور کریم نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ میرے سائیں بابا سرکار نے ایک جگہ لاہور میں ارشادات فرمائے کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب صفر ہے، جب تک ان کے ساتھ حضور کی محبت کا ایکا نہیں لگتا یہ سب صفر ہے، بیکار ہے۔ وہاں ایک قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ بندے کو اپنے علم پہ مان ہوتا ہے، تو اس لیے جب بھی آپ مرشد خانے تشریف لائیں، سائیں بابا سرکار کے قدموں میں تشریف لائیں تو اپنی آکڑ، اپنے مقامات سارے گھر پہ ہی رکھ کے آئیں اگر یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، برتن خالی ہوگا تو اس میں خیر پڑے گی۔ تو ان کو ذرا اپنے علم پہ مان تھا، علماء حضرات اکثر یہی کرتے ہیں، اپنے علم پہ بڑا مان ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے یار نماز بڑی شے ہے، کیسے صفر ہو گئی؟ روزہ بڑی شے ہے، کیسے صفر ہو گیا؟ حج کرے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے حج پیدا ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے صفر ہو گئے؟ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ان کی عنایت ہے، ان کی نظر کرم ہے۔ جتنا بڑا انہوں نے اعتراض کیا تھا وہ بہت برا پھنسنا تھا انہوں نے۔ رات وہ بندہ سویا،
نبی کریم خواب میں تشریف لے آئے. یہ میرے مرشد پاک کی محفل میں بیٹھنے کا کرم ہے کہ سرکار خود اسے نوازنے کے لیے آ جاتے ہیں. وہ رات سویا، سرکار خواب میں تشریف لائے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک مسئلہ سنا ہے، ہضم نہیں ہو رہا. آپ نے ارشاد فرمایا بتاؤ. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات صفر ہے. جب تک آپ کی محبت کا ایک کا ساتھ نہیں لگتا وہ قبول نہیں ہوتے، وہ ہنسا نہیں بنتا. تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا، پیر ڈاکٹر علی محمد صاحب مدہ صلی اللہ علیہ نے جو فرمایا حق فرمایا. آپ نے فرمایا منافق کی نمازیں کدھر گئیں؟ میرے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا کدھر گئیں؟ میرے ساتھ روزے رکھتا تھا، حتیٰ کہ میرے ساتھ جہاد میں بھی گیا، لیکن سب کدھر گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں انہوں نے بالکل حق فرمایا ہے، لیکن میں اس میں تبدیلی کرتا ہوں. جی یا رسول اللہ فرمائیے. سرکار نے ارشاد فرمایا وہ ایک جو انہوں نے فرمایا تھا محبت رسول والا، وہ اب میں وہ ایک تیرے پیر کی شکل میں لگاتا ہوں اور لگانے والا میں. فرمایا وہ ایک تیرا مرشد ہے، لگانے والی ذات میری ہے. تو ساتھ ایک مرتبہ سکھائی، میں نے اس کاغذ مبارک کی زیارت کی ہوئی ہے. وہ حافظ صاحب کے لکھی ہوئی سرکار نے انہیں عطا فرمائی اور ان کے سرانے پہ پڑی تھی. میں نے اس کاغذ مبارک کی زیارت کی ہے. تو وہ منقبت ہے وہ یہ ہے کہ سونے پیر دے رنگ رنگی ماں شالا میں بھی سہاگر تھی ماں. اس میں جو ہمارے لیے اصلاح ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ دے وچ خامی کرو غلطیاں معاف تمامی، جام عشق شراب میں پیواں شالا میں بھی سہاگر تھی ماں. تو حضرات یہ منقبت سکھائی گئی. یہ ساری کی ساری باتیں تفسیر ہے اس حدیث مبارک کی کہ سرکار نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیعت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے محبت اپنی ذات سے بڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام پڑھو. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام پڑ گئی، جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ بے حد سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، عظمت اولیاء میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام. سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب. دوست تشریف رکھیں. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ بارک وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار غم مغرقن خود جدی سہلنا اشکالنا. قوت عشق سے پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کتے دیکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ. کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دعوت برکات والا صحت کاملہ عطا فرما، صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما. انہوں نے نالان پاک دے صدقے سلسلے دے ہر بندے دی نیک تمنا پورا فرما. مولا بھیج نبی پاک تے درود جتنا تیرے نزدیک اجزا دا شمار، جتنی درختاں دے پتے پانی دے قطرے دے دے دینے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے. مولا یصلی وسلم دائماً ابداً ابدا کثیراً کثیرا. کتے دیکھن تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ. مولا اہل خانہ دے کروڑا دے ہفتہ فرما، کروڑا
خوشیاں عطا فرما انہوں نے نالائن تک نسل کے ساڑیاں نیک مرادہ پورے فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد و علیہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت